بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب کبریا، رحمت دوسرا، رسول اکرم، شفیع رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لامکان، سید انس و جاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تمام روحانی ترقی و عروج کی بنیاد ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیضان رحمت سے تمام کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ سیراب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آفتاب و ماہتاب اور یہ حسین و جمیل کائنات عالم وجود میں جلوہ گر نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور بے مثال کمالات نے نہ صرف عالم انسانیت بلکہ ہر عالم کو جمال و کمال سے نوازا۔ مرکز رشد و ہدایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس سے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، فلاح دارین اور اطمینان و مسرت نصیب ہوئی۔ وہ صراط مستقیم جس کے بغیر نہ تو مسلمان منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ غیر مسلم اقوام امن و سلامتی اور فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام الفیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 428 بکرمی، مکہ معظمہ میں 9 ربیع الاول بروز سوموار بوقت صبح صادق حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود اطہر میں جلوہ نما ہوئے۔ ایک روایت میں 12 ربیع الاول شریف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ ماجدہ نے احمد رکھا۔ آپ کی زندگی مبارک میں سوموار کے دن کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری، اعلان نبوت، ہجرت اور اس دنیا سے واپسی سب اسی دن سوموار کو ہوا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ ہے، گویا عبودیت، بندگی آپ کے خون میں شامل تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہے، گویا امن و سلامتی والی جگہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی دایا کا نام حلیمہ ہے، گویا حلم و بردباری کا آپ نے دودھ پیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جس کا مطلب ہے پہلے سے خوب تعریف کیا گیا۔ آپ کی تعریف و توصیف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے سے لے کر آج تک اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے نام سے نام نکال لیا تاکہ آپ کو بزرگی بخشیں، بس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا اس کائنات کے مالک کو چاہتی ہے اور کائنات کا مالک آپ کو چاہتا ہے۔ والد ماجد جناب حضرت عبداللہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے انتقال فرما گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی، تو آپ اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کی آغوش محبت میں پہنچے۔ 9 سال کی عمر میں دادا جان بھی چل بسے تو ان کی وصیت و خواہش کے مطابق آپ کی دیکھ بھال شفیق چچا جناب حضرت ابو طالب کرنے لگے۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا اور تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ 580 عیسوی اور 590 عیسوی کے درمیان جنگ فجا کا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ قریش اس وقت اس میں حق پر تھے، اس لیے آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ اس جنگ کا خاتمہ ایک معاہدہ پر ہوا جس کا نام حلف الفضول تھا۔
تھا، اس معاہدے میں بھی آپ شریک رہے، کیونکہ اس معاہدے میں مظلوم کی حمایت اور اس کو حق دلانے کی دفعہ شامل تھی۔ 25 برس کی عمر میں بحیثیت نگران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کا سفر کیا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ایمانداری اور خلوص دیکھا تو آپ پر فدا ہو گئیں اور آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے دو صاحبزادے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ بڑے صاحبزادے کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہما پیدا ہوئیں، جن میں پہلی بیٹی حضرت ابو العاص، دوسری اور تیسری سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دی گئیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ بیٹیاں وفات پا گئیں، جبکہ چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا۔ باقی صاحبزادیوں کی اولاد زندہ نہیں رہی تھی، اس لیے خاندان سعادت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی چلتا ہے۔ رسول امی